إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، رمضان المبارک بڑی ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کل کی بات ہے، آج آدھے سے تجاوز کر چکا ہے. 16واں روزہ ہے. حیرانگی اس بات کی ہے کہ ابھی تک کہنے والا سننے والے اپنی اسی پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی.
کوئی رمضان المبارک کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، جس طرح حق ہے، وہ ہو نہیں رہا اور نہ ہی ہوا ہے۔ پھر بھی امید ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ بھائیوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے اس کو بولا ہوا نہیں کہتے۔ آئیے ابھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لیں، اپنی زندگی کے جو پچھلے پاپ کمائے ہیں ان کو صاف کروا لیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا لیں۔ ابھی ٹائم ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ کچھ نہیں گزرا، کچھ نہیں بگڑا، اپنے آپ کو رب کے سامنے ہاڑے پا کر جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیں۔ اور پھر خصوصاً وہ گرینڈ سیل جو اور بھی بڑی ہے، اس کا وقت آنے والا ہے۔ وہ ایام، وہ لیالی، وہ راتیں جن کو سال بھر کی سب سے افضل ترین راتیں قرار دیا گیا ہے، وہ آنے والی ہیں۔ آئیے دنیا کے سارے دندے 11 سال 11 ماہ 20 دن 20 راتوں میں کرتے رہتے ہیں، اب باقی جو 10 راتیں ہیں رمضان المبارک کی، ان کے اندر چھوڑیے، ہمت کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کے مطابق، آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کے مطابق اپنے آپ کو چلا لیجئے۔ شاید زندگی میں یہ پھر موقع میسر آئے کہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ آخری عشرہ جو چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ یہ کیوں افضل ہے؟ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہے۔ اس کی عزت، اس کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں جو ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات قرآن مجید نازل ہوا۔ اب اس کا تعین نہیں کہ وہ کون سی ہے، 21 کی ہے، 22 کی ہے، 23 کی ہے، یہ ساری جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں سے کون سی رات ہے؟ جب یہ پتہ نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی ہوگی وہ آخری عشرے میں ہوگی، لہذا پورا ہی عشرہ وہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام محنت اور کوشش عبادات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، وہ عبادت قولی ہو، وہ عبادت بدنی ہو، وہ عبادت مالی ہو، وہ عبادت کسی بھی طرح سے ہو، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ عبادت ہے، اس کا حال بیان کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جتنی محنت کرتے تھے اس کے علاوہ کبھی آپ اتنی محنت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
كان إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ اپنی رات کو زندہ کرتے. رات کو زندہ کرتے کیا مطلب ہے؟ رات کی مردہ ہوتی ہے. مطلب یہ ہے ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم مرنے لگے. مطلب ہے کہ سونا مرنا ہے، گویا کہ آپ سو رہے مر گئے، رات موت ہے. لیکن آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کرتے، جاگتے، عبادت کرتے، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے، اللہ تعالیٰ کو منواتے. اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اٹھ جاؤ. خود ہی نہیں کہتے ہیں پہلے اپنی چارپائی کے نیچے کوئی دوسرے کو کہے نا یہ کام، کہتا پہلے اپنا تو صاف سیدھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات اور پھر ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھتے. اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ سوئی ہوئی ہو. یہ دن، یہ راتیں سونے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کو منوانے کی راتیں. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ. اپنے تہبند کو، اپنی چادر کو مضبوطی سے کس کے باندھ لیتے کہ اب دنیا کی کوئی خواہش نہیں، دل کے اندر پالنی خواہش ایک ہی ہے کہ رب کو منانا ہے. یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، حکم ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کی فکر تھی کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچنا ہے، اپنی بیویوں کو کیسے بچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود بھی سوئے رہتے ہیں، گھر والوں کو کیسے اٹھائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر جو کام کرتے اور جو سنت ہیں جو انسان کو کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، ان میں سب سے پہلا کام اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے تو وہ اعتکاف ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یقیناً دنیا کے کام کاج ہیں، اگر کسی کا سرتا ہو، چلتا ہو اور اس کو کوئی ایسی مجبوری نہ ہو کہ وہ اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے سے نقصان نہ ہوتا ہوا تو اس کو ضرور بیٹھنا چاہیے. یہ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی مزیدار عمل ہے. انسان دنیا سے کٹ جائے اور اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے. اعتکاف کہتے ہیں کس کو؟ اعتکاف کا لغوی معنی ہے کہ رکے رہنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا. لغت میں، عربی لغت میں اس کا معنی رکے رہنا، کسی چیز کو لازم پکڑنا. اور اصطلاح میں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان مجاوروں کو دیکھا نا، گدی نشینوں کو، قبروں پہ بتوں پہ جا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو جا کر کہنے لگے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. لفظ عاکف اعتکاف کا بولا. اور کیا ہے یہاں تم بیٹھے ہوئے ہو؟ کیوں ان کے گرد مجاور بن کے بیٹھے ہوئے اعتکاف کیے ہوئے ہو؟ یہ لغوی معنی. اور اصطلاح میں، شریعت میں، خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چند دنوں کے لیے اس مسجد کے اندر جس میں جمعہ ہوتا ہو روک کے رکھنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنا، اس کا نام اعتکاف ہے. اور یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف کیا ہے. اچھا، اس کی اعتکاف بھی کئی الفاظ، نویت سنت الاعتکاف یومن و لیلت. اور اللہ کے بندو،
وہ کام کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے؟ جب تم گھر سے اپنا بستر لے کر مسجد کی طرف چل پڑے تھے نا، تو یہی تمہاری نیت تھی۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے دل کا ارادہ، النیت قصد القلب، نیت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے۔ آؤ یہ ذہن میں بات بٹھا کر کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر، لہذا میں بھی مسجد میں جا کے اعتکاف کر رہا ہوں۔ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کی انسان نظر مان لے اگر، تو پھر بھی اس کو، ہاں اگر نظر مانے ایک دن کی کہ میرا یہ اچھا کام ہو گیا تو میں ایک دن اعتکاف کروں گا، اس کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں، وہ کبھی بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اعتکاف کی نظر مانی، انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ یہ اچھا عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کسی نے نیت مانی ہو، نظر مانی ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، قال اوف بنظرک عمر، اپنی نظر کو پورا کرو۔ نظر مانی ہے تو نظر پورا کرو، یہ اچھا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کب ہوگا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ جب 10 راتیں گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ روٹین کے مطابق اٹھنے کے لیے تیار ہوئے، جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ آپ اگلا عشرہ بھی اعتکاف کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف میں وہ ایک رات تلاش کر رہا تھا، مجھے اللہ رب العالمین نے وہ رات دکھلائی ہے خواب میں، وہ اس آخری عشرے میں آئے گی، لہذا اب جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ اگلا آخری عشرہ بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ اعتکاف وہ رات دکھائی گئی، لیکن ہوا یوں کہ میں جب آپ کو بتانے کے لیے نکلا 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے لگ گیا، وہ میرے دماغ سے نکال دی گئی۔ اب تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں ایک سوال ہے، آخری عشرے کی طاق راتیں، عشر 10 کو کہتے ہیں، یہ انصاف خاص ہے، 10 کو کہتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہم نے 27 کو پکڑا ہوا نا، بعض صحابہ کا عمل اور ان کا تجربہ وہ 27 کا بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں ہے۔ بعض صحابہ نے 21 کا بیان کیا، بعض نے 23 کو بیان کیا۔ جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی بتائی تھی، اس کے اعتبار سے 21 بھی بن سکتی ہے، 23 بھی بن سکتی ہے، 27 بھی بن سکتی ہے، لیکن اگر 29 روزے ہوں، اگر 29 روزے ہوں تو پھر مجھے بتائیے کہ آخری 10 راتیں تو بنتی نہیں، آخری 10 تو نہیں بنتی، کتنی بنتی؟ وہ تو 9 بنتی۔ آپ نے آخری 10 کا بیان کیا، تو اس کا مطلب کیا؟ جب 7 باقی رہ جائیں، جب 5 باقی رہ جائیں، جب 3 باقی رہ جائیں، اگر 29 روزے ہوں تو پھر طاق نہیں رہتی۔ طاق اس اعتبار سے رہے گی کہ ان 10 کو طاق بنا لیں، 20 کی رات وہ پہلی رات ہوگی، 21 کی رات وہ دوسری رات ہوگی۔ تو یہ عمل جو علماء نے احادیث کی روشنی میں اخذ کیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو آخری 10 راتیں ساری کی ساری ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف ازواجه من بعده. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشر میں اعتکاف کیا ہے، پھر آپ کے وفات پا جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، اور وہ بھی مسجد میں ہی کیا ہے۔ کرنا کیا ہے میرے عزیز بھائیوں؟ پہلی چیز کہ انسان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرے، سنتوں کی پابندی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان کثرت سے جو نوافل اور سنتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو انسان اچھے طریقے سے پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک پتہ کیسا ہوتا تھا؟ صحابی بیان کرتے ہیں میں ایک رات، یہ عام دنوں کی بات کرنے لگا ہوں، رمضان کی نہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی لمبی ہوتی تھی۔ پہلی بات تو انسان آخری عشرے میں قیام وہ کیسا قیام کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں ایک ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت، سورۃ النساء کی تلاوت، پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت، گویا 5.25 پارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ایک رکعت۔ ہم ایک صفحہ نہیں سن سکتے، ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے، ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے۔ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ خوب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ کی رات کی عبادت کیسی ہے تو وہ فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کی خوبصورتی اور ان کا لمبا قیام اس کے بارے میں پوچھو ہی مت کہ آپ کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ تورمت قدمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اتنا لمبا قیام فرماتے تھے۔ اور اہل ایمان کی علامت بھی یہی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اہل ایمان رات کو زیادہ سوتے نہیں ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے جسم، ان کے پہلو بستر سے الگ ہوتے ہیں، وہ تو رات کو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، جو اللہ کے بندے ہیں وہ رات گزارتے ہیں یا سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے یا قیام میں اللہ رب العالمین کو منا رہے ہوتے ہیں، وہ تو عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی تو یہ خوبی ہے۔ اور رات کو قیام، نماز تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز تراویح امام کے ساتھ پڑھ لی، جب وتر کی بات آئی تو اٹھ کے بھاگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ نے 23 کی رات کو نماز تراویح پڑھائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 چھوڑ کے 25 کو پڑھائی۔ پہلی رات 1/3، دوسری رات آدھی رات۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ کبھی ساری رات عبادت کرتے نہ نماز پڑھاتے تو کیا ہی خوب ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، جس آدمی نے امام کے ساتھ رات کو قیام کیا حتیٰ کہ وہ امام کے ساتھ ہی واپس لوٹا، وہ یوں سمجھے جیسے کہ انہ قام اللیل کلہ، اس نے پوری رات ہی اللہ کی عبادت کی۔ وتر امام کے ساتھ پڑھ کر جائیں، پھر آپ کو ساری رات کا ثواب ملے گا کہ آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی۔ اس لیے عبادت کریں، اور سنتیں مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ان کی پابندی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی اليوم واللیلہ، جس بندے نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی، جس بندے نے دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھی، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ اور ان کی تفصیل جامع ترمذی میں بیان کرتی ہیں کہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل الفجر، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں من حافظ علی 4 قبل الظہر و4 بعدها، جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 پر حفاظت کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور فجر کی 2 سنتیں، ان کے بارے میں آپ نے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، تم دنیا کے مال و دولت کے لیے مارے پھرتے ہو، فجر کی 2 سنتوں کی قدر و منزلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، یہ دنیا کیا، دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے کہیں بہتر ہے۔ فجر کی نماز کے لیے ہماری عادت کیا، ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، 12 بجے کھانا کھایا، 2 بجے کھایا، سو گئے، پھر پتہ ہی نہیں فجر کی نماز کدھر ہے، تو ہاں روزہ رکھا ہوا ہے، فرض بھی گئے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا ناتا تعلق دنیا سے توڑ کر اپنے رب سے جوڑ لے۔ ہم ٹیلی فون پہ سب کچھ ہی کرتے جاتے ہیں، کاروبار بھی چلا رہے ہیں، اعتکاف بھی ہو رہا ہے، نہیں، اعتکاف کا مطلب ہے اپنے رب کو منانا، اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ معتکف آدمی جو ہے اس کے لیے کتنی پابندیاں ہیں جو شرعاً عام حالت میں انسان کو کرنی چاہیے، ان پر اجر و ثواب ہے، لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں السنۃ علی المعتکف الا یعود مریض ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد من۔ سنن ابی داؤد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ معتکف آدمی وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں کتنا ثواب ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا؟ فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر صبح کو جائے تو شام تک، شام کو جائے تو صبح تک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا وہ نہیں جا سکتا۔ فوت ہو جائے آدمی، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے قبرستان نہیں جا سکتا۔ جنازہ پڑھنا صرف 1 قرات کا ثواب، 1 قرات احد پہاڑ کے برابر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آئے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے انسان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں مسجد میں جنازہ ہو رہا ہو، جس مسجد میں اعتکاف کیا اس میں اعتکاف کیا، جنازہ ٹھیک ہے پڑھ لے، باہر نہیں نکل سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس کام کے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ مثلا یہاں بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے حمام باہر، یہ حمام کے لیے، واش روم کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر جا کر حمام میں چلا جائے، ٹھیک ہے، یہ ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسپیشل کسی کی عیادت کے لیے جانا یہ درست نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، آخری عشرہ اور پھر آخری عشرے کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کا پھر آخری حصہ، اس کے اندر ذرا غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، مانگ لو، اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے اماں تو رات کو کیوں اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے؟ ماں کا جواب سنیے، جب ماں ایسی ہوگی نا تو پھر بچے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات کا پچھلا حصہ ہے،
بچہ دیکھتا ہے اپنی ماں کو، اماں تم رات کو کیوں اس وقت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہو، سردی بھی ہوتی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا اس وقت اللہ مجھے آواز دیتا ہے، مجھے بتاؤ اگر بادشاہ کسی کو بلائے تو وہ رات کے اس حصے میں تو وہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کہ بادشاہ اس کا دروازہ کھلا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، میرا رب مجھے بلاتا ہے اٹھ جا، آ جا میری طرف، مانگ لے مجھ سے، دعا کر لے مجھ سے، من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا اپنے گناہوں کی، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، یہ ساری رات ایسے رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، پھر یہ بات ختم ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور اس رات کو پانے کی کوشش کیجیے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر عبادت ہے۔ اس رات کی عبادت، وہ 2 نفل ہوں، وہ 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، وہ دعا کرنا ہو، وہ قرآن مجید کا 1 صفحہ تلاوت کرنا ہو، اس رات کے اندر کوئی بھی عبادت ہے، وہ قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری ہے کہ انسان 83 سال 4 ماہ عبادت کرتا رہے تو اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا کہ اس رات کو کی ہوئی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو انسان اس کی خیر و بلائی سے محروم ہو گیا وہ ہر قسم کی خیر و بلائی سے محروم ہے۔ ولا یحرم خیرها الا کل محروم، بد نصیب بد قسمت ہی انسان لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہوتا ہے، جو دنیا کے دندوں میں لگا ہوا ہے، جو صرف دنیا کی خاطر ہی رات کو جاگتا ہے، اس کو اللہ کی فکر نہیں، کام بھی کریں منع نہیں ہے، لیکن اپنے رب کو ضرور یاد رکھیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی زبان پہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں، درود شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ، اپنے رب کو مناتے رہیں، ان کلمات کو جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ان کو اپنی زبان پہ جاری کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کو پسند بھی ہوں، یہ باقی رہنے والے بھی ہیں، یہ سارے کام انسان کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب سے بگانا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں اس رات کو پا لوں تو اللہ کے نبی میں کیا اپنے رب سے مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہ دعا کیا کر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے مالک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو بھی پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دعا کو کثرت سے آخری عشرے میں کیجئے، رات کو، ہر رات کو صدقہ کیجئے، باقی دنوں میں صدقہ کیجئے، آخری عشرے کی راتوں میں صدقہ کیجئے، ضرور کیجئے، تھوڑا کیجئے لیکن کریے ضرور۔ کیوں؟ لینے کے لیے ہم بڑا کچھ مانگتے ہیں، دینے کے لیے چھوٹا چھوٹا نہیں۔ میں کہتا ہوں بڑا دیجئے پھر اس سے بڑا مانگ، دیکھیے کیسے رب العالمین عطا فرماتے ہیں، اور مانگیے اس سے جنت کا، خالی جنت کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ الفردوس، جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اعلیٰ چیز کا سوال کرو۔ گناہوں کی معافی مانگیے، صغیرہ گناہوں کی، کبیرہ گناہوں کی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور بیماروں کی شفا کے لیے، فوت شدگان کی مغفرت کے لیے مانگیے تو صحیح۔ بغل کس بات کا جن کے لیے تم مانگتے ہو؟ رب العالمین کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک ایک مومن مرد اور ایک ایک مومنہ عورت کے بدلے تمہارے نام اعمال میں اللہ رب العالمین نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی آخری عشر میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، یہ سنہری موقع ہے، گولڈن چانس ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیجئے کہ یا اللہ ہمیں آخری عشرے میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لوگ لیلۃ القدر کو قیام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے پچھلے زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو اس رات کی خیر و بلائی کو حاصل کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے بد دعا سے بچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کیا کریں. مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی ہوتی ہے، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن کبھی بد دعا نہ کیجیے. دعا کریں. دعا سے اللہ رب العالمین، اور یہ موقع ہے جس طرح ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور سے، ہر جگہ پہ فتنے ہی فتنے ہیں. اپنے رب سے اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، جو ظاہری ہیں ان سے بھی بچا، جو باطنی ہیں ان سے بھی بچا. اور اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیجئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہوں نے واقعتاً اللہ کو راضی کیا ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وسائر صالح أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقف